خطیب پاکستان قاری قرآن حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب انہیں دا ماشاءاللہ آج پروگرام میرے علاقے بشیرے دے اندر اڈو پروگرام بکتا کے والی تھائن ساری دعوت کو قبول کیتے نے اور انہیں دا بھی میں شکریہ ادا کرنا اور میں جتنا علماء تشریف دھن کے ہیں فضیلت الشیخ عطا اللہ امان صاحب، فضیلت الشیخ عبداللہ سبحانی صاحب اور فضیلت الشیخ عطا اللہ سبیل صاحب، اس دے علاوہ جتنا خطبہ علماء تشریف دھن ہیں اللہ رب کریم انہاں دا آمنا اور پیغام سنامنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ ہون تمہارے سامنے مفصل خطاب فرمیسن اور آخر مفصل دعا فرمیسن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب۔ جہاں اللہ ہی ہوں کنے پوچھا نہیں تیرا اللہ ہی ودا ہوں کنے پوچھے اللہ ہی ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی ذرا قریب قریب تشریف لینا سارے دوست تھوڑا تھوڑا قریب قریب تھی بزرگ بھرا سارے ساتھی تشریف رکھو جرے کھڑے ہو تھے وہ بھی بائے بنو جرے باہر کھڑے ہو مولانا فدا اور مان صاحب کو گزارش ہے باہر سارے ساتھیوں کو اندر بھیجو جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ سارے بزرگ بھرا درود شریف پڑھو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بنایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں کافی دیر تو تسا احباب تشریف فرماؤ اور جماعت دے جید علماء کرام اور خطبہ اعظام دی بمقصد گفتگو سماعت فرما چکے ہو خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد عبداللہ سبحانی صاحب مناظر اسلام مفتی جماعت حضرت مولانا مفتی عطا اللہ آوان صاحب خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا عطا اللہ سبیل صاحب اور یہ ہی برادر مکرم حضرت مولانا رانا محمد صابر ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ سب علماء کرام دے بیان کرنے کو قبول فرماوے اور عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے نبی کریم علیہ السلام جڑے دور جڑے زمانے نبی بن کے تشریف گھن آئے اور آپ جڑے زمانے مبعوث ہوئے اس زمانے دی حالت اور کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر سرزمین عرب تے مکہ مکرمہ دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی بیست تو پہلے آپ دی آمد تو پہلے آپ دی ولادت تو پہلے اور آپ دی ختم نبوت تو پہلے حالات کو جیس قدر ہن کہ اللہ تعالیٰ فرمے دے ہر پاسے فساد ہی فساد خشکی دے اندر فساد تری دے اندر فساد خشکی اور تری دا معنی ہے کہ فساد بہت زیادہ اور فسادات تو مراد کیا ہے کہ آپس دی کھاپت بہت زیادہ ہے اللہ نال شرک بڑا ہے بد امنی بڑی ہے چوری چکاری ٹکیٹی بدماشی شراب نوشی بدکاری غیر اخلاقی جرائم بہت زیادہ حیا دی جگہ تے بے حیائی بہت زیادہ ہے سچ دی جگہ تے جھوٹ بہت زیادہ ہے امانت دی جگہ تے خیانت بڑی ہے مختلف قسم دے بیماریاں نال برائیں نال معاشرہ گلیا پیا اور معاشرہ تباہ و برباد تھیا پیا پورے معاشرے دی عکاسی اور ترجمانی کریں ہوئے اللہ نے ہی کو لفظ استعمال کیتے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر کہ ہر پاسے فساد ہی فساد اے مکے دے اندر فساد پیدا کیوں آن سرزمین عرب تے اے چیزاں ہان کیوں ان دی وجوہات کیا ہے کیوں آپس دی کھاپت آئی کیوں دھی بھین دی پہچان تے سنجان کہنا آئی کیوں ماں باپ دی عزت کہنا کیتی ویندی آئی پانی دی جگہ تے شراب دا استعمال کیوں کیتا ویندا یہ سارے معاشرے دی بد امنی معاشرے دا فساد اور معاشرے دی ساری برائی آخر کیوں پیدا تھی کیا وجہ ہے جنہیں وچوں پہلی وجہ جڑی میں کو سمجھ آئیے وہ اے ہے کہ مکے دے اندر سرزمین عرب تے شرک بہت زیادہ ہے
اور یاد رکھیا کرو جتنا شرک ہوئے اتنا فساد شرک دی ضد توحید جتنا توحید ہوئے اتنا امن ہوئے اور امن دی ضد فساد جتنا شرک ہوئے اتنا فساد اندے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون امن والی نعمت اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو عطا کریں دے جنہ دے اندر شرک نہ ہوئے اور جڑے لوگ شرک کریں دے اللہ تعالیٰ انہیں دے ملک چونے دے وطن چونے دے ماحول معاشرے اللہ فساد پیدا کر شرک بہت بڑا گناہ ہے شرک کبیرہ گناہ ہے بندہ مر گئے مرن تو بعد بندے دے ہر کیتے برے عمل دی معافی دی امید رکھی ون سکتی ہے شرک ایک ایسا گناہ ہے جنہی مرن دے بعد معافی دی کوئی امید نہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اگر رب چاہوے بندے دے باقی سارے بد اعمالیاں کو معاف کر سکدے وہ بھی اگر اللہ چاہوے شرک دی کوئی معافی شرک جتنا بھی ہے اتنا فساد ہے نو سازدہ جھیڑا اٹھائی ہو سی جدہ شرک ہو سی اولاد تے ماں باپ دی انبن اٹھائی ہو سی جدہ شرک ہو سی پانی دی جگہ تے شراب میں استعمال اٹھائی کی جمعیاں ہو سن جدہ شرک ہو سی شرک دی وجہ تو عرب دی زمین تے بہت زیادہ فساد ہے یہ پہلی وجہ ہے شرک اور شرک ہے کیا اللہ تبارک و تعالی دی ذات نال کہیں غیر کو ملا چھوڑنا رلا چھوڑنا سگراند کٹھی چا کرنی جی میں اللہ ہے اوہ اوبہ ہے یہ کو شرک ہے اللہ اپنی ذات اجواد اولا شریک ہے اللہ سارے شریکیں عیبیں کے پاک ہے بندہ جے جڑا ولی بن ونجے جے جڑا نبی بن ونجے اللہ تا نہیں بن سکتا ولایت اپنی ذات برحق ہے نبی دی نبوت اپنی ذات برحق ہے بزرگ دی بزرگی برحق ہے نیک لوگیں دے نیک اعمال برحق ہے لیکن اللہ دی ذات نال کہیں کو رلاونا اور اللہ دے برابر کہیں کو جگہ دے ہونا اور اللہ دے برابر کہیں کو کھڑا کرنا ہے شرک اے جڑی ریاست جڑے ملک پیدا کیتا ونجے اتھا فساد ہی فساد یا رب دیاں صفتاں چاہ کے کہیں غیر اچ پیدا کر دیونا یہ بھی شرک جیڑی صفت ملے رب دیئے او صفت اساں کہیں غیر اچ منو اے شرک ہے اور جتا اے عقیدہ ہوئے اے عمل ہوئے اتھا فساد ہے نبی دے آمن تو پہلے مکہ فساد اور انہیں فسادات دی جڑی پہلی وجہ ہے وہ شرک ہے نمبر دو اے مکہ دے اندر فسادات کیوں تھے ان دی دوسری وجہ کیا ہے سبب کیا ہے وہ ہے کہ بد عقیدگی بڑی ہے سرزمین عرب تے اہل مکہ دے اندر بد عقیدگی بڑی ہے عقیدے خراب جنہ دے وچوں ایک عقیدہ اے ویا اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے علاوہ بھا دی پوجا کیتی ویندی ہے بھا دی پوجا کیتی ویندی ہے آتش پرستی بہو آئی آگ دی پوجا کیتی ویندی ہے آگ کو خدا تے رب سمجھا ویندہ این بد عقیدگی دی وجہ تو فساد ہی فساد عبادت صرف اللہ کریم اللہ دے علاوہ غیر دی عبادت رب کو گوارا نہیں اور نہ ہی اسلام تے ایمان ہی چیز دی اجازت نہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ عبادت صرف رب دا روائے رب دا طریقہ ہے رب دا حق ہے اور تقاضا ہے کہ اللہ دی عبادت کیتی ونجے کیونکہ اللہ ساری کائنات دا پالن ہار ہے اللہ دے علاوہ غیر دی عبادت کرنا غیر دے سامنے جھکنا اور اس قسم دا شرک اور بد عقیدگی پیدا کرنا یہ ایسا بیماریاں ہیں جنہیں دی وجہ تو فساد ہی پیدا تھی شرک بہت زیادہ ہی نمبر دو آتش پرستی بہت زیادہ ہے نمبر ترائے تاہریہ عقیدہ رکھیا وے رہا یعنی لوگ اللہ تعالیٰ دی ذات دے منکرن رب دا وجود نہ منے دیا
اج سادے چی کئی لوگ ہی ہو جائیں جڑے رب دے وجود دے منکر اللہ دا کوئی وجود نہیں تاہری عقیدہ رکھنا لے حالانکہ صحیح عقیدہ ہے اہل سنہ دا اہل الحدیث دا جڑا قرآن و حدیث دا عقیدہ صحیح منہج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دا پاک وجود ہے اللہ دا وجود ہے اللہ دی آنکھاں ہیں اللہ دے ہاتھ ہیں اللہ دی زبان ہے اللہ دے پیر ہیں اللہ دا وجود ہے اللہ دی زبان ہے لیکن یاد رکھا ہے اسائین اسے آگ سکتے کہ اللہ دا وجود ایمیں ہے جیمیں سادہ ہے لیسا کمثلہ ہی شے اللہ کون مثالیں نال نہیں سمجھایا میں سکتا اللہ مثالیں کے پاکے اللہ دا وجود ہے پر ایمیں نہیں جیمیں سادہ ہے کما یلیق و بشان ہی اللہ دا وجود اویں ہے جیمیں اللہ کریم دی ذات کو چھک دیتے ٹھان دیتے پھب دیتے جیمیں اللہ آپ اکبر ہے ایمیں اللہ دا وجود بھی اکبر ہے جیمیں اللہ دی ذات ودی ہے ایمیں اللہ دا وجود بھی ودی ہے ضرور بل یداہ مبسوطتان اس طرح دیا قرآن پاک کئی مثالیں وَهُوَ السَّمِيُّ الْبَصِيرُ سن دے دیکھ دے اللہ دے ہاتھ سے اللہ دا وجود ہے یہ عقیدہ پر حق ہے اوہلے دے دور دے لوگ ہونے جن دا یہ عقیدہ حق ہے اللہ دا کوئی وجود نہیں آج دے جڑے اے عقیدہ رکھدن وادن پکھے چ اللہ دا وجود ہے سپیکر چ اللہ ہے نعوذ باللہ من ذالک دیوار چ اللہ ہے جانوریں چ اللہ ہے یہ جڑی شاید دنیا دی حرکت کریں دی ایندے چ اللہ ہے تے حرکت ہندی ورنہ نہیں حالانکہ ذات دے اعتبار نال وجود دے اعتبار نال اللہ عرش تے مستوی ہے الرحمن علی العرش استوا لیکن صفت دے اعتبار نال قدرت تے طاقت کنٹرول تے اختیار تے اعتبار نال اللہ پوری کائنات وچ موجود ہے فساد دی پہلی وجہ شرک ہے اونویلے دے فساد دی دوجی وجہ آتش پرستی ہے بھادی پوجا اونویلے دے فساد دی تریجی وجہ تہری عقیدہ رکھنا ہا اللہ دے وجود دا انکار اور اونویلے دے فساد دی چوتھی وجہ ہے جڑی اللہ نے ہی آیت کریمہ جدہ سائیے بما کسبت اید الناس لوگیں دی اپنی بد آمالی اتنا ہائی بھیڑے کرتوت اتنا تھی چکے ہیں جو اللہ نے فساد پیدا کر لیتا جتا بد آمالی ہوئے اتنا فساد پیدا تھی اور پنجویں اور آخری وجہ جڑی میں ذکر کرنا چاہنا اور جڑی میری لب کشائی اور موضوعہ سخن ہے وہ اے کہ لوگ جڑے ہن جتا فساد ہن جتا نبی بن کے آئے وہ لوگ جڑے ہن اے عقیدہ رکھ دے ہن کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا یعنی انہیں دا عقیدہ آگ کے مرن دے بعد والا اٹھنا کوئی نہیں یعنی وہ آخرت دے منکرن آخرت دا انکار کریں دے قیامت دے روز دا انکار کریں دے معاشر دے نیز دا انکار کریں دے حالانکہ آخرت دا عقیدہ رکھنا چاہیے مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرن دے بعد اٹھنے اللہ دے سامنے پیشی تھی ہونی ہے حاضری لگنی اہل ایمان دی اللہ نے صفت رسائی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت ہم یوقنون اے عقیدہ اہل ایمان دا جڑے لوگ غیب تے ایمان رکھ دین اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچوں خرچ کریں دن نمازاں قائم کریں دن تے قرآن پاک تے ایمان رکھ دن پچھلے کتابیں تے ایمان رکھ دن انہیں دی ایک صفت اے بھی ہے اللہ فرمین دے آخرت تے دین تے یقین رکھ دن جڑا آخرت تے یقین نہ رکھے ہوں دا ایمان بالغیب بیکار ہے جڑا آخرت تے یقین نہ رکھے ہوں دی نماز قائم کرنا بیکار ہے جڑا آخرت تے یقین نہ رکھے ہوں دا رزق خرچ کرنا بیکار ہے جڑا آخرت تے یقین نہ رکھے ہوں دا قرآن تے یقین رکھن بیکار ہے جڑا آخرت تے یقین نہ رکھے ہوں دا سب کا کتابیں تے ایمان رکھنا بیکار ہے یہ واسطے اللہ نے سارے صفتیں دے آخرت دا ذکر کی تے آخرت کو رب نے مقام تے بنیاد بنائے تے باقی سارے کو اللہ نے عمارت بنائے یعنی آخرت نہ ہوئے تول پہلے والے سارے عمال بیکار ہیں نبی کریم نے جتھا ارکان
ایمان دسائن اتھا امام کائنات نے آخرت دا ایمان آخر دسائے اور آخر دا مانا اے وے کہیں دے تو پہلے اجان چیزاں اولے فائدہ دے سن جڑے ویلے اے آخری شے فائدہ دے سی آپ نے فرمائے ارکان ایمان چھین انتو من باللہ و ملائکتہی و کتبہی و رسلہی والقدر خیرہی و شرہی والبعث بعد الموت اللہ دی ذات تے ایمان نمبر 2 اللہ دے رسول تے ایمان نمبر 3 اللہ دے فرشتے تے ایمان نمبر 4 اللہ دے کتابیں تے ایمان نمبر 5 اللہ دے فیصلے تے اللہ دی تقدیر تے ایمان نمبر 6 مرن تو بعد دوبارہ اٹھن تے ایمان والبعث بعد الموت یہ عقیدہ بڑا اہم ہے بندے دا عقیدہ ہوئے جو مرن دے بعد کیا کرنا اٹھنے جندہ عقیدہ نہیں ہو کریں جرائم نہیں چھوڑ سکتا جندہ عقیدہ نہیں ہو کریں پکا سچا مسلمان نہیں بن سکتا بندے کو نماز دو کھیلن دے یہ آخرت دا عقیدہ شرابہ بندے کے چھڑویں دے یہ آخرت دا یقین بندے کو دھی بھیڑ دے ہاتھ کھاون کے بچیں دے یہ آخرت دا عقیدہ بندے کو دنیا کائنات دے اندر شراب کنے بچیں دے تھے یہ آخرت دا عقیدہ بندے کو سچا پکا مسلمان بڑھیں دے یہ آخرت دا عقیدہ جندہ عقیدہ آخرت ہی نہیں جڑا مرن تو بعد اٹھن دے یقین ہی نہیں کریں دا یہ کریں سچا تے سچا مسلمان نہیں ہو سکتا توجہ میری طرف یہ عقیدہ بڑھاؤ مرن دے بعد اٹھنے پیچھے سوچ سمجھ کے بندہ ہاتھ چین دے سوچ سمجھ کے بندہ زبان چولیں دے چادر دے کے پاؤں پھیلائیے کیا مطلب ہے پہلے سوچو پہلے تولو پھر بولو یہ سارے صفتہ انگلے پیدا تھی سن جڑے والے بندے دا عقیدہ ہو سی کہ مرن دے بعد اللہ دے سامنے حاضری ضروری ہے جڑا کہ اے جہان مٹھا اگلا کہیں ریٹھاؤ مسیح کیا کرنا اسی اندھے آمنے ہی کہیں او کو تاج دی محفل کے موقع ہی نہیں ملنا او کو لڈو کی نے وقت ہی نہیں ملنا او کو دنیا دی بے حیائی کی نے ٹائم ہی نہیں ملنا لہذا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو آخرت آمنی ہے کہ نہیں آمنی بولو یار دیکھو میرے ذرا مرن دے بعد اٹھنے یا نہیں اٹھنے کیا خیال ہے مرن دے بعد اٹھنے آخرت آمنی ہے قیامت آمنی ہے معاشر دا نہیں لگنے اللہ تعالی نے قرآن پاک فرمائے جڑے مکے دے مشرکان دے اندر بد عقیدگی بڑی آئی ہے جڑے مشرکان مکے دے انہاں دے اندر اے بیماری بھی آئی کہ وہ آخرت دا انکار کریں دے دیکھو میری طرف وہ قیامت دے دین دا انکار کریں دے اللہ پاک کا کیویں کریں دے میرے سامنے اللہ کریم دا قرآن ہے سورت دا نام سورہ یاسین ہے اللہ کریم فرمے دے حجاں سڑیاں ہویاں گلیاں ہویاں انہیں بوسیدہ قسم دے حجاں چاہ کے نبی پاک انہیں آویں دے مکے دے مشرک اعتراض کریں دے ٹھٹھا کریں دے مذاق کریں دے مخول کریں دے تے تبصرہ کریں دے آدھے جو ودے ہو قیامت آمنی ہے آدھے جو ودے ہو معاشر دا دین لگنے آدھے جو ودے ہو مرن دے بعد اٹھنے اگر اٹھنے تو این مردہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی اگر قیامت دا دین لگنے ایک گلی سڑی ہوئی ہڈی کو کون گوشت چڑے سی میں یحیی العظام واہی رمیم اے سڑ گئی ہے گل گئی ہے ختم ہو گئی ہے ایک بلا کون زندہ کرے سی اللہ کریم نے جواب دے اندر ارشاد فرمائے اے میرا پیغمبر مقتدا مجتبہ مصطفیٰ اے ساری کائنات رہبر تے رہنما انہاں لوگاں کو جواب دے دے اگر اے بوسیدہ قسم دے حجاں چاہ کے تیرے سامنے آئے کھڑن جو انہاں کو کون زندہ کرے سی انہاں کو کیویں زندہ کرے سی جواب دے دے انہا نحن نحیی الموتا اللہ کریم نے فرمائے اساں زندہ کرنے اے ساری صفت دوبارہ موتا کو زندہ کرنا اے ساری عادت دوبارہ مرنا جن کو اٹھاونا اے اللہ کریم نے اعلان فرمائے اساں زندہ کرنے اللہ ضرور زندہ کرے سی اللہ نے ضرور قیامت دا دین لاونے اللہ نے ضرور معاشر دا دین لاونے اللہ نے ضرور قیامت برپا کرنی ہے اللہ نے اپنی عدالت لاونی ہے جے
اللہ نے اٹھاونا نہ ہویا جے اللہ دی عدالت نہ لگنی ہویا جے اللہ کریم دی قیامت دا دین آونا ہویا اللہ قرآن پاک جئی کدئی نہ فرماویا کتھا لکھیا کھڑے اللہ فرمے دے کان مقدارو 50,000 سنہ او 50,000 سال دا دین ہوڑے اگر قیامت دا دین آونا ہوگا اللہ ہی کدئی نہ فرماویا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی اگر آخرت دا عقیدہ نہ ہوگا اگر قیامت دا دین نہ لگنا ہوگا اللہ ہی کدئی نہ کھیا لو یفتدی من عذاب یوم ازم ببنی و صاحبتہی و اخی و فصیلتہی اللتی توی و من فی الارض جمیعا اگر قیامت دا دین نہ لگنا ہوگا اللہ دوبارہ کھڑا نہ کرنا ہوگا اللہ ہی کدئی نہ کیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها اگر قیامت دا دین نہ لگنا ہوگا اللہ ہی کدئی نہ کیا واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اگر قیامت دین لگنا ہوگا اللہ ہی کریں نہ کیا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اگر قیامت دین نہ لگنا ہوگا اللہ ہی کدئی نہ کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون اللہ کریم نے فرمائے اے عقیدہ بنا اے ایمان بنا اللہ کریم دی دنیا ختم تھی ون دے بعد اللہ نے معاشر دا نہیں لاؤنے تھے اللہ نے دوبارہ بندے کو پیدا کر کے میدان قیامت کھڑا دے کیا خیال ہے عقیدہ اٹھنے کے نہیں اٹھنے کیڑے منہ نال شراباں پیندے ہو جے اٹھنے مرن دے بعد اللہ دے سامنے پیشی پونی ہے تے کیڑی سوچ تے تھی بھینڈ دا حق کھندے ہو جے اللہ کریم دی دربار ہے حاضر تھیونے وے مرن دے بعد اٹھنے وے بھلا زانہ سن کے کیڑی شائع ہے جیڑی تو کو رب دی مسجد نہیں آونے دی اگر مرن دے بعد اٹھنے اللہ دے سامنے پیشی دیونی ہے بل کیڑی وجہ تو تساں دنیا کائنات دے اندر جھوٹیاں قسمہ چاہ کے اپنے کاروبار چمکے دے ہو اے عقیدہ بناؤ آخرت دا کہ مرن دے بعد اٹھنا ضرور ہے یقین ہے جیڑے بندے دا اے عقیدہ ہے او بندہ کدیں مشرک نہیں ہو سکدا او بندہ کدیں مجرم نہیں ہو سکدا او بندہ کدیں ظالم نہیں ہو سکدا او بندہ کدیں اللہ کریم دا نافرمان تے باغی نہیں بن سکدا جیڑے بندے دا اے عقیدہ ہے کہ مرن دے بعد اٹھنا ضرور ہے اٹھنے کے نہیں دیکھو میری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے کہ نامہ اعمال جڑے ویلے تقسیم کی ویسی دیکھو میری طرف میں تواڈی دعوت دی آمد تک انتظار ہے جو ہی تواڈی جسمانی غذا آوے سی نا میں ہوں والے روحانی غذا بند کر دے ٹھیک ہے نا میں دیدہ بیٹھا دروازہ کھلیا کھڑے بندے سامنے کھڑن تھے تو پتہ ہے یہ چیز ہی ہو جی جلے آئی خشبو ہر پاس دے آوے سی ڈھکن لاون دی دیر ہے تسا آپ ہی محسوس کرے سو بھی ہونا مولوی صاحب کو جان چھوڑنی چاہیے دی لیکن جے تک او غذا نہیں آونی او تک تے تو اپوں ایمیں چوپتا نہیں کرواونی اچیا کو سبحان اللہ تسا دیکھنا میری طرف اٹھنے کے نہیں اٹھنا بولو مارکا کیا خیال ہے اللہ تعالی نے فرمایا نامہ اعمال قرآن سننا چاہتے ہو نامہ اعمال جڑے ویلے سجے ہاتھ دتا ویسی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ سجے ہاتھ نامہ اعمال قیامت دنی ہے خوش ودا تھی دے کھلدا ودے ہستا ودے تے sare رشتہ داریں کو سکیں کو یقین کو دوست کو سارے کو آدھا ودے فیقولو آدھا کیا ودے مقرؤ کتابیا او میرے رشتہ داروں قیامت لڑی جمع تھی ونا لے ہو او دیکھو تو صحیح میرا نام ہے اعمال
اقرأو کتابیا میرا نام اعمال تے پڑھو میرا نام اعمال میں کو اللہ نے سجیہ تے دیڑی تے اے سارے رشتہ دار رل کے سوال پہ کریں ننتے کو اللہ کریم نے سجی ہاتھ جنام اعمال لیتے دی وجہ کیا ہے اے جواب اندر کو جواب پیا دیں دے دی وجہ نسیدہ پہ جو اللہ نے سجیہ تے نام اعمال لیتے میرے اندر کیڑی خوبی ہے کیڑی صفت ہے اے سارے رشتہ داریں کو جواب پیا دیں دے میں کو سجیہ تے نام اعمال ملے ان دی وجہ ہے انی زننتو انی ملاقن حسابیا میرا عقیدہ حاجے تک میں جیندہ رہ گیا ہوں اے میرا عقیدہ حاجو میں اللہ کو ضرور ملنے میری ملاقات اللہ نال ضرور ہونی ہے میں حساب کتاب ضرور پاونے ہی واسطے میں اللہ تبارک و تعالی تے اللہ کریم دے ہوتے ہیں عقیدہ رکھ داں اللہ نے میں کو ہی واسطے نام اعمال سجیت دے چلے دیتے او لوگوں مرن دے بعد اٹھنے اللہ کریم نے دوبارہ پیدا کرنے دوبارہ کھڑا کرنے امام کائنات نے فرمائے جنہیں بندہ ماں دے پیٹ دے باہر اندے انہیں زمین دے پیٹ جو باہر نکل کے اللہ دی عدالت کھڑا ہو سی امام کائنات نے فرمائے جسم تے لباس کہنی ہونا یہ بندہ بغیر ختنے دے اللہ کریم دی بارگاہ کھڑا ہویا ہے چودھری نواب سردار امیر غریب وڈا چھوٹا ہے آلہ ادنا عربی عجمی جیڑا بھی ہے یہ اللہ دی عدالت دے اندر ضرور پیش تھیونے اے عقیدہ بناؤ اللہ کریم نے قیامت علی دوبارہ کھڑا کرنے اور اللہ دوبارہ کھڑا کرنے قادر کر سکتے یا نہیں جیرے بندے دے دل وچ قیامت دا خوف ہے جیڑے بندے دے دماغ وچ ہے کہ مرنے ہے وقت تیاری کرنی ہے وقت اٹھنا ہے وقت اللہ دے سامنے پیشی دیونی ہے او بندہ کریں اپنی مرضی دی زندگی نہیں گزار سکدا توجہ میری طرف اللہ کیویں دوبارہ کھڑا کرے سے بندہ مر ونجے حجاں جسم سارا کل سڑ ونجے یا اللہ کیویں دوبارہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے سورۃ دنا سورۃ البقرہ ہے تریجا سپارہ ہے اللہ تعالی فرمائے دے میرے نبیوں دے وچوں ایک نبی میں ناشتہ پانی چاہ کے سواری تے سوار تھی کہ سفر پیا کرن آئی اللہ فرمائے دے وینجے گزر جیں ایک وستی دے وچوں گزرے جری وستی دی حالت تے کیفیت آئی جو وستی اجڑی پئی آئی وستی دیاں چھتاں ڈچھاں پیان کھولے تے کھوکھلے بڑی پئی آئی وستی او کاللذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا اے وستی ڈٹھی پئی آئی حضرت عزیری وستی دے وچوں پیا گزر دے نظراں پائے گئے نا اللہ فرمائے دے پھر نبی پائے گئے تو میرے سامنے سوال چا کریں دے تے حضرت عزیر دے سوال تے غور کر رب دا قرآن ہے تریجا سپارہ ہے سورۃ دنا سورۃ البقرہ ہے اللہ دا نبی عزیر آسمان وال نظرہ کر کے بیٹھا ہوئے تے اللہ کریم دے سامنے سوال بیٹھا کریں دے سوال دی نوعیت تے غور کر سوال دی حیت تے غور کر سوال دی کیفیت تے غور کر سوال کیا ہے انا حاضر اللہ بعد موتیا اے اللہ میں عزیر نبی دا سوال ہے ای اجڑی ہوئی وستی کو کیویں زندہ کرے سے اللہ تعالیٰ دے سامنے ای سوال نہیں سے کیتا ای وستی اجڑی ہوئی کو کون زندہ کرے سی اللہ تعالیٰ دے نبی نے اے سوال نہیں کیتا ای دا مطلب ہے عزیر دا اے تا عقیدہ جو اللہ نے دوبارہ زندہ کرنے اللہ دے علاوہ بھی کوئی نہیں کر سکتا اتھا اللہ دے سامنے آگ سکتا میں یو ہوئی کون زندہ کرے سی حرف من تے من اللہ تعالیٰ دے نبی نے ذکر نہیں کیتا حضرت عزیر آدھا کھڑے انا یو ہوئی حاضر اللہ بعد موتیا اے وستی کو دوبارہ زندہ تا تو کرے سے میں عزیر دا سوال اے تے نسا کرے سے کیویں ایجا چھتا کیویں آباد کرے سے اے اجڑی ہوئی آبادی کو کیویں والا بات کرے سے انہیں رلیوں لوگیں کو کیویں دوبارہ زندہ کرے سے اللہ کریم نے فرمائے میرے نبی نے میرے سامنے سوال کیتے میں جواب نے بنا کیا کیتے میں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ نے عزیر نبی کو موت دے دیتی
کیا دیتی بولو سوال وسطی کیویں آباد کرے سے جواب اس کیا مل گئی کیا مل گئی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ میرے دیکھیں ذرا موت مل گئی ہے جنب وچ اچھا ہم ذرا جلیج اللہ کیا دیتی ہے موت وہ 100 سال میں آکھنے جہون توجہ ہے انشاءاللہ اے نبی واسطے اللہ سے موت دا ذکر اللہ کریم نے قرآن پاک وچ کیتے یہ جلسے سنن دا فائدہ پتہ ہوندے نا معلومات ہوندی ہے دینی پروگرام میں خاص کر جمعے دے خطبے وچ بندہ اول وقت وچ ونجے علماء دے سارے بیانات سنے تے بندہ ادھا عالم بننے دے تے ول بندہ جڈاں ہی کوئی کام کرن بندے 1000 واری سوچیں دے ایویں دھنگ دے دھنگ بڑے ودے جمعے والی ٹی وی تے پورے 1:30 بجے لات رکھنی ہوندی ہے نا مسجد پہلے ویسوں تے ناک نہ کھا چھڑے جلسے ہی ایسا جلسے کرویندے ہیں لیکن انتظامیہ کے فون تے رابطہ ہوندے دیگا کر لے اسا خرید کر لے چلسی تاکہ اون ٹائم بیسوں تے والا لوگیں کوئی اکسو سا جلسے لے گیا پروگرام سنائے ویندن دین دا واز کیتا ویندے تاکہ ٹائم نہ لا کے قرآن حدیث دا واز سنو اور اپنے عقیدے دی اصلاح کرو اللہ تعالی نے حضرت عزیر کو کیا دیتی بولو سارے کیا دیتی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ موت دے دیتی اینا مطلب ہے نبییں تے بھی موت اندھی راندی ہے کہ نہیں اندھی موت اندھی ہے یا برکہ وٹا ویندرانا موت اندھی ہے یا اڈھر تھی ویندرانا موت اندھی ہے کیا اندھی ہے اتھا اللہ نے ای نہیں فرمایا فَأَنَامَهُ اللَّهُ عزیر کو اللہ نے نیندر دیتی ہے نہیں نیندر دا ذکر نہیں حالانکہ نیندر تے موت تقریباً مل جائیں چل جائیں چیزیں اللہم بسمک اموت و آیا سمدہ پیاؤں دے تیادہ پیاؤں دے میں مردہ پیاؤں الحمدللہ اللذی آیانا بعد ما اماتنا اے اٹھدا پیاؤں دے نیندرو تیادہ پیاؤں دے مرن کے پیاؤں اٹھدا موت تا نیندر برابر دا معاملہ ہے اللہ اتنا لفظ ذکر کر سکدا فَأَنَامَهُ اللَّهُ اللہ کریم نے عزیر کو نیندر دے دیتی ہے نہیں اللہ فرمائے دے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ کریم نے حضرت عزیر کو موت دے دیتی ہے تے موت نیون دے بعد جڑے ویلے اللہ کریم نے اٹھائے سمہ باسا اللہ نے اٹھائے اللہ نے فرمائے کم لبستا عزیر ایڈا سا کتنا عرصہ اتھا رہ گئی جڑی جگہ تے رہ گئی اتھا چوکھا عرصہ لگ گئے حضرت عزیر جواب نے لبستو یومن او بعد یوم اے اللہ کریم میں عزیر دا گمان ہے میرا خیال ہے یا تا دین دا کچھ حصہ گزر گئے یا پورا دین گزر گئے اللہ نے فرمایا فَلَّا بِسْتَ مِيَةَ عَامٍ عزیر کیوں جیاں باتاں کرے نہیں میں اللہ تے کو آدھا تو ہی 100 سال دار سا رہ گئے کتی عزیر نبی کیا جواب دیتے دین یا دین دا کچھ حصہ تے رب کیا جواب دیتے نبی بھی اپنے دعوے جو سچا ہے تے رب بھی بولو نبی اپنی جاگے سچا ہے تے اللہ سچے نہیں کہنا دو ہے بولو دین رہ گیا یا دین دا کچھ حصہ رہ گیا کتی عرصہ رہ گئے عزیر نبی سارے بولو 100 سال دا عرصہ رہ گئے رہ بھی زمین دے اتیں گئے تلے نہیں زمین دے ویچ نہیں زمین دے اندر نہیں اتیں رہ گئے تے کتی سال رہ گئے بولو اللہ دا نبی عزیر 100 سال دا عرصہ زمین دے اتیں رہ گئے 100 سال دے عرصے جڈیں بھی اندر رہ گئے تے راتاں بھی انجا رہ گئے 100 سال دے عرصے گرمی بھی اندی رہ گئی ہے تے سردی بھی اندی رہ گئی ہے 100 سال دے عرصے دھوپ بھی اندی رہ گئی ہے تے چھاں بھی اندی رہ گئی ہے 100 سال دے عرصے ہواواں بھی چل جا رہ گئے تے اندھاریاں بھی انجا رہ گئے دنیا کائنات دے پرندے چہل پہل رہ گئے ساری کائنات کا نظام چلتا رہ گئے 100 سال عرصہ حضرت عزیر زمین دے اتنے لیٹا ہوئے ہیں لیکن چلتی تے کھلتی ہوا دا پتہ کوئی نہیں عزیر نبی 100 سال عرصہ زمین دے اتنے رہ گئے لیکن ابھرن والے دین دا پتہ کوئی نہیں نہ سورج دے طلوع دا پتہ ہے نہ سورج دے غروب دا پتہ ہے نہ دین دا پتہ ہے نہ رات دا پتہ ہے او لوگو جڑا نبی زمین دے اتنے ستا ہوئے رات دا پتہ نہیں لگ سکیا تے جڑا زمین دے
اندر ون سمے تے اندے اتے موت آ ونجے تے منا من مٹی اتے آ ونجے تے ہووے بھی عام بندہ نبی بھی نہ ہووے او کی میں سمجھ سکدے او کو کی میں پتہ ہے میری قبر تے چیڑی ہے یا چیڑ ہے او کو کی میں پتہ ہے میری قبر تے ابا ہے یا اماں ہے او کو کی میں پتہ ہے جو دنیا دا نظام کیڑا ہے او کو کی میں پتہ ہے جو کیڑا اولاد ہے یا کیڑا بے اولاد ہے جتنا مرضی تالے دے چھٹے مارو کو پتہ نہیں ہوندا جتنا مرضی پانی دے چھڑکا کرو او کو پتہ نہیں ہوندا جتنا مرضی چھڑیاں دے پوترے ودے پورو او کو پتہ کوئی نہیں ہوندا عزیر نبی زمین دے اوتے سٹ ہویا ہے ایک گجڑ والے پتہ نہیں لگ سکیا اللہ نے نبی کو پتہ نہیں لگا دیتا تے امتی کو کیویں پتہ لگ سکدے ہر شے دا پتہ جانن والا اللہ ہے ہر شے پردے دے پرلے پاسے سمجھن والا اللہ ہے ہر شے غیب دی تے ہر بات دی باریک بینی کو جانن والا اللہ ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ غیب دیاں باتاں اگو پیچھو دیاں باتاں مستقبل دیاں باتاں جانن والا ہے تا صرف اللہ کریم بولو کون ہے کتی عرصہ رہے گئے سننا چاہتے ہو کتی عرصہ رہے گئے لوگ اکثر سمجھی ودے انہوں مولوی نکم میں سیر کھالانن اللہ دی قسم ہے مولوی دی کم میں کو نہیں ہوندے یہ تے توارے سارے اپنے خیر دی گال ہے نا قرآن اگر سونا واسطے اللہ سا کو توفیق چاہے وے تو سودا مہنگا نہیں آگئے کرو وقت کٹ گی دا کرو قرآن سن گی دا کرو موٹ سائیکل چل دی ٹیونے نہ کراؤ تے موٹ سائیکل چلن دے قابل نہیں رہا دی گاڑی دی بھی اگر تسا ٹیونے نہ سنبھالو تے گاڑی بھی روڈ تے چلن دی قابل نہیں ہوندی تے جڑا بندہ اپنے ایمان دی ٹیوننگ نہ کرے تے قرآن دا وعد نہ سنے بندہ بھی چلن دے قابل نہیں رہا ایمان دی تجدید کروائی کر ٹیوننگ کروائی کر گریز کروایا کر ایمان محفلاں جتھاں سنے قرآن حدیث دے پروگرام جتھاں سنے خیر بات کیا کر سارے کام کار کو دنیا دے کام تھوڑی مقدن جلے روح نکل سی وقت کہیں کرنے لگا گیا کر قرآن دے پروگرام سنے کر مالک نے شرکت کی تھی کر اپنی آخرت کھری کی تھی کر علماء دیا زیارتہ کی چا کر تاکہ دے بدلے اللہ توڑے سارے کاروبار تے فصلیں تے گھریں رحمت نہ کرے توجہ ہے حضرت عزیر کو اللہ سے کتنا عرصہ سنا بولو 100 سال ہون دیکھیں سوال ہے وستی کو کیمیں پیدا کرے سے کیمیں زندہ کرے سے انہیں کیمیں روح پیدا کرے سے ہون اگلی گال سن اللہ تعالی نے فرمایا میرے نبی جواب لے جی اللہ دے تُسا سننا چاہتے ہو جواب دے دے بیٹھے ہو میرے اللہ نے فرمایا پہلے ہی کر فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنہ اے جڑا اپنے کھانے پینے دا سامان تے ناشتہ چاہ کے آیا میں میرا عزیر پہلے اپنے ناشتے تے کھانے پینے دو نظر کر حضرت عزیر نے نظر کی دیئے تے لمیت سننا ناشتہ حضرت عزیر نبی دا تازہ لاتا ہوئے فرش لاتا ہوئے جی میں ہونے تازہ تیار تھیا ہوئے عرصہ کتے گزریا پہ سارے کیوں نوے بولیں دے سارے بولو عرصہ کتے گزریا پہ تے ناشتہ کیمیں لاتے اللہ کیمیں تازہ لاتا ہوئے عمدہ لاتا ارڑے کی اتنا میں تک کوئی گال سمجھے ساں کرتا ہے سمجھی دا ناشتہ لاتا ہوئے تے فریش لاتا ہوئے دلیل پہ بن دیئے ارڑے کی علماء دی موجودگی ہے اے دلیل پہ بن دیئے جڑا بندہ مر ونے مرن دے بعد اگر اللہ چاہوے تا کہیں کو ایمیں ترو تازہ رکھ سکدے جی میں عزیر دا ناشتہ ترو تازہ سمجھ آئیے نہیں آئی مرن دے بعد قبریں جسم بھی ترو تازہ رہ سکدے اللہ چاہوے تا جسم کو اللہ کریم گلن سڑن کے بچا سکدے جی میں عزیر نبی دے ناشتے کو گلن سڑن کے بچا چھوڑے سی اگلی گال سن اللہ فرمے دے وانظر الہ حمارکا اے میرا پیغمبر در اپنی سواری دو دیکھ اپنے خچر دو دیکھ جے دے اتے چڑھ کے آیا میں حضرت عزیر اپنی سواری دو دے دن سواری تے خچر دا حال ہی میں بنیا پہ جنہیں اجڑی ہوئی وستی دا حال بنیا پیا سواری تے وستی دا حال برابر
برابر تھیا کھڑے سگران در علی کھڑی ہے معاملہ ہی کو جیاں تھیا کھڑے جنہیں وسطی دی تصویر ہے جنہیں خچر دی تصویر ہے اللہ نے فرمایا عزیر تیرے سوال دا جواب پیا دینا سواری سے غور کر ذرا دیکھتا صحیح کیفا ننشزوہا ثم نقصوہا لہما اللہ نے منٹا دے اندر سواری سے حجیاں بڑھائیں اللہ نے حجیاں لا کے گوشت چڑھائے جڑے ویلے حجیاں لگ گئے گوشت چڑھ گئے اللہ نے سواری بنا چھوڑی ہے تے سواری بن کے حضرت عزیر دے سامنے آ گئی ہے فلما تبین لہو جڑے ویلے سواری بن گئی ہے تے عزیر دے سوال دا جواب واضح ہو گئے حضرت عزیر آدھا کھڑے قال عالم ان اللہ کل شیء قدیر اللہ سیاں حضرت عزیر ادن من گیا میں جان گیا اللہ سیاں ان اللہ لا کل شین قدیر تو ہر شے کر سکدیں ایویں یا نا بولو اون دے واسطے کوئی ہے مشکل اون دے واسطے کوئی ہے مشکل رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مرا سکدے ایویں یا کہنا او جڑے والے چاہے جو چاہے کر سکدے اون دے اوتے کی اعتراض کرن دے ہو کہ دوبارہ کی پیدا کرے سی اللہ فرمیندے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اگلا مسئلہ رب نے سمجھائے حالانکہ جڑے ویلے کوئی چیز نمی بنی دیئے بڑا مسئلہ ہوندے نمی چیز بن گئی ہے نمی بنی ہوئی شاہ اگر وقت ٹھائے پوے انہیں بنیادیں تے دوبارہ بناون مسئلہ نہیں ہوندہ اللہ فرمیندے میرے سامنے اعتراض ودے کرنے ہو جو بندے کو دوبارہ کیویں کھڑا کرے سے پہلے ایتا دیکھو پہلے تورا نام و نشانی کہنا تورا تذکرہ کہنا تورا ذکر کہنا تورا وجود کہنا حل عطا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا جڑے ویلے تورا نام و نشانی کہنا املے تو کو اللہ کریم نے ایک گندے تے پلیت قطرے کی نے پیدا فرمائے جنہیں پہلی دفعہ رب تو کو پیدا کرتے قادر ہے انہیں دوبارہ قیامت لینے بھی اللہ کھڑا کرتے اٹھنے یا نہیں اٹھنا بولو محترم جناب حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب ناظم اعلیٰ انساری جماعت دے تشریف گھنن جتنا لوگ تساں آئے ہو نا بڑے چھوٹے اعلیٰ ادنا امیر غریب سارے اللہ سارے دا آمن قبول فرماوے اٹھنے کے نہیں اٹھنا بولو اٹھنے کے نہیں اٹھنا کوئی رب پیدا کرنے کے نہیں دوبارہ زندگی ملنی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم یہ آخری بات سنو چاہت اگلی بات لمبی نہیں سے کریں دے کیونکہ میں کو جسمانی کی ساتھ نظر آ گئی ہے انشاءاللہ اصل تا خطیب پاکستان سمجھو ہونا ہے توجہ ہے انشاءاللہ ہون دیکھ میں دو دنا ہونے یہ نہ ہوئے جو میری گال کو بھلا چھوڑو حضرت ابراہیم علیہ السلام آدن قرآن بھی اے سورت بقرہ 3 سپارہ کون آدن ابراہیم علیہ السلام کون آدن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابراہیم علیہ السلام فرمینے پر کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى اے پروردگار عالم میں کو دکھا کیویں مردے کو زندہ کرے سے ارنی میں کو دکھا چھوڑ ارنی میں کو دکھا کیویں زندہ کرے سے اللہ نے فرمایا چاہیے میں کر پہلے اے دسا اولم تومن تے کو یقین کہنی واللہ بلا ولیکن لیتمئن قلبی میں کو ودا یقین ہے جو تو دوبارہ زندہ کرنے قادر رہی اللہ پاکا دل دی تسلی واسطے تیرے کے سوال بیا کرنا اللہ تعالی نے فرمایا میرا پیارا ابراہیم ایمیں کر 4 پرندے چا پکڑ فخذ اربعۃ من الطیر 4 پرندے پکڑ دے بولی سکھا انہیں کو والزبا چا کر زبا کر کے وقت مختلف چاہیتے انہیں دے جسم دے آزاد چا رکھ سمدوہن وقت انہیں کو سادے چا تجڑے ویلے اپنی بولی سدے سے یا تین کسایا تیرے کے درک دے ہوئے بھج دے ہوئے آوے سن اللہ پاک نے ایمیں کیتا ابراہیم دے سنن دے اللہ نے پرندے کو زندگی چا دیتی ایدہ مطلب ہے بندہ مر ونجے دوبارہ پیدا کر
لگن تے کونے اللہ کر سکدے دوبارہ اٹھنے ایو ہکو عقیدہ سمجھیں جو مرن دے بعد اٹھن کار ہے یا کہنا تے جیڑا آکھے نا اٹھنے او بندہ کدیں وقت اپنی مرضی دی زندگی نہیں گزار سکدا اے بات وقت بعد وچ کئی ملے دسے سا جو اٹھنا ہے کیوں اللہ نے میدان سجاونا کیوں ہے اللہ نے معاشر دا دی لاونا کیوں ہے پر اے تے ابتدائی بات وچ عقیدہ بناؤ جو اٹھنا ضرور ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا اکٹھ جمع ہونا قبول کرے جنہیں دوست نے خیرات کی تھی اللہ انہاں دی قبول کرے مولانا فدا الرحمان صاحب اور مرکز المودہ دے طلباء اور مکمل ٹیم نے یہ پروگرام کو ترتیب دیتے اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت قبول کرے مرکز المودہ دے زیر اہتمام مرکزی جمعیت اور یوتھ فورس دی زیر نگرانی ہے پروگرام منعقد کیتا گئے اللہ انہیں کو جزائے خیر دے اور خصوصاً دعا کرو سارے مربی محسن مشفق استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالکریم موحد صاحب جو انتہائی مخلص اور ملنسار عالم دینن اسادے سرپرستن اسادے ہوتے پیار محبت شفقت دا دست رکھ دن دعا کرو اللہ انہاں کو صحت والی زندگی دے اچھی آمین آکھو جتنا لوگ بیمار ہیں اللہ سارے کو شفا دے اور انہاں دے بھائی استاد محترم دے بھائی سارے بھائی محمد اسماعیل صاحب دعا کرو اللہ انہاں کو بھی مکمل صحت دے اللہ انہاں کو شفا دے سادہ عقیدہ ہے جو شفا دے والا اللہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ دے علاوہ کوئی شفا دے والا نہیں اور سا کوئی یقین ہے اللہ شفا دے وانتے آوے والا اللہ کہیں دا محتاج نہیں ہوندا یا اللہ سا دعا کریں کہ اپنے بندے محمد اسماعیل کو مکمل صحت اور شفا نصیب فرما اور انہاں دے سمیت جتنا لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے اور جڑے لوگ فوت ہو گئے اللہ سب دیاں قبرہ منور فرماوے خصوصاً دادا جی موحد دعا کرو اے بوٹا توحید دا نماز دا واز دا قرآن دا اے جڑا بوٹا لا کے گئے سارے استاد محترم دے والد محترم اللہ انہاں کو کروٹ جنت نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ انہاں کو غریق کے رحمت کرے سارے کو من جملہ اللہ رحمت کرے اور سارے دے نیک خواہشات پوریاں کرے فضیلت الشیخ مولانا طاولہ سبیل صاحب لمبا سفر کر کے تشریف گئنن اللہ انہاں دی تشریف آوری کو قبول فرماوے مرکز المودہ دی محنت مرکز توحید دے علماء دی تشریف آوری اللہ سب دی حاضری کو تشریف آوری کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین